میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، علماء کرام اور عوام ساتھیوں، مجھ سے پہلے حضرت مولانا سجاد الرحمان صاحب نے بڑے سریلی انداز میں اور بڑی اچھی تقریر کی، خطاب کیا، اور میرے بعد ہماری جماعت کا سرمایہ حضرت مولانا احمد جمشید صاحب کا خطاب بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی سریلی اور اچھے آواز سے نوازا ہے، ان کی بڑی اچھی تقریر اور خطاب ہے، آپ لوگ انشاءاللہ سنیں گے اور اس سے مستفید ہوں گے۔ میں تو ایک سادہ سا قرآن کریم کا طالب علم ہوں اور سادہ انداز میں آپ کو مسئلہ سمجھانا، یہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو سادے انداز میں مسئلہ سمجھاؤں۔ مجھے داد دینے، نعرے لگانے کی کوئی ضرورت نہیں، بس آپ دھیان رکھیے، ذرا سوچ سمجھ سے میری بات سن لیں۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ المائدہ کی ایک آیت تلاوت کی۔ سورۃ المائدہ میں اللہ رب العزت نے ہمیں 4 مسائل سمجھائے ہیں۔ 4 مسائل۔ پہلا مسئلہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حلال ٹھہرائے اس کو حلال سمجھو، اور دوسرا مسئلہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام ٹھہرائے اس کو حرام مان لو، حرام سمجھو۔ مخلوق نے اگر اس کو حلال سمجھائے تو حلال نہیں ہو سکتا، اور اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حلال ٹھہرائے تو اگر مخلوق اس کو حرام بناتے ہیں، حرام نہیں بن سکتا۔ تیسرا مسئلہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نام پہ نظر و نیاز، منت منوتی اور چڑھاوے دیتے رہو، جائز ہے۔ اللہ کے علاوہ مخلوق کے نام پہ نظر نیاز، چڑھاوا، منوتی، منت منوتی، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ یہ 4 مسائل۔ پہلا مسئلہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حلال ٹھہرایا ہے وہ حلال ہے، اس کو کوئی حرام نہیں بنا سکتا۔ جیسا کہ ہمارے ملک میں بعض جگہوں بھی کسی درگاہ بھی، کسی قبر کے پاس، کسی درگاہ اور کسی پیر فقیر کے دربار میں کبوتر ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ بابا کی کبوتر ہے، اس کو ہاتھ میں لگا دو، اس کو نہ کھاؤ، اس کو نہ پکڑو۔ کبھی کبھار کسی چشمے میں مچھلی ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یہ بابا کی مچھلی ہے، اس کو ہاتھ نہ لگاؤ، اور جس کسی نے اس کو ہاتھ لگایا اس کو نقصان پہنچے گا۔ یہ مسئلہ بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حلال ٹھہرائے تو حلال ہے، کوئی اس کو حرام نہیں بنا سکتا۔ اور دوسرا مسئلہ، اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام ٹھہرایا ہے وہ کوئی حلال نہیں بنا سکتا، اور اللہ تعالیٰ کے نام پہ نظر و نیاز، منت اور منوتی اور چڑھاوے دیتے رہو، اور غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاز اور منوتی، منت منوتی، یہ ناجائز اور حرام ہے۔
قرآن کریم میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے حرمت کا تذکرہ ایک جگہ کیا ہے، لوگ اس کو حرام مانتے ہیں، لیکن غیر اللہ کے نام پہ جب نذر و نیاز دیا جائے، چڑھاوا کیا جائے، 11ویں کا دودھ دیا جائے، قرآن کریم میں 7 دفعہ اس کو حرام ٹھہرا ہے۔ ایک جگہ نہیں، 2 جگہ نہیں، 3 جگہ نہیں، 7 جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام ٹھہرا ہے۔ بلکہ یہاں تک اللہ کا حکم ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ ایک ہے نجس اور دوسرا ہے رجس۔ نجس اس گندگی کو کہا جاتا ہے جس کی بو نہیں نکلتی، اور رجس اس چیز کو کہا جاتا ہے جو گندا بھی ہو اور اس کی بو بھی نکلتا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے نجس نہیں کہا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، اس گندگی سے جس کی بو بھی نکلتی ہے، اور جو درگاہوں کے نام پہ نذر نیاز اور منت منوتی چڑھاوی دی جائے وہ حرام ہے، اسے آپ نے آپ کو بچاؤ۔ خطیب بغدادی ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کی کتاب ہے الکفایہ فی علم الروایہ، صفحہ 185 میں انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے عن طارق بن شہاب عن سلمان، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے مر رجلان علی قوم لهم صنم، 2 بندی ایک قوم پر گزری جنہوں نے درگاہ بنایا تھا، فقالوا لأحدهما قرب، ان میں سے ایک بندی کو کہا کہ نظر ڈالو، منت منوتی ڈالو، تب آپ اس راستے سے گزریں گے۔ جیسا کہ ہمارے علاقے میں اکثر ادھر ہوتے ہیں، اب تو ہمارے علاقے میں کیپی میں تو اللہ تعالیٰ نے ختم کیے، ادھر جب راستے سے گزرتے ہیں تو کبھی کبھار ایک قبر ایک درگاہ ہوتی ہے، اس کے ساتھ ایک منجاور بیٹھتا ہے، اور منجاور لوگوں کو کہتے ہیں کہ نظر ڈالو، ہمیں کچھ ذمہوار اور ہر چیز کا ذمہ دار ہے۔ انہوں نے بھی ایسی ایک درگاہ بنائی تھی، تو ایک بندی کو کہا قرب، یہاں نظر ڈالو، منت ڈالو، منوتی ڈالو، تو اس بندی نے کہا فَقَالُوا لِأَحَدِهِمَا قَرِّبْ قَالَ لَيْسَ عِندِي شَيْءٌ، اس بندی نے کہا میرے پاس کوئی چیز نہیں۔ مجاور نے کہا قَرِّبْ وَلَوْ ذُبَابًا، منت منوتی ڈالو اگر کہ ایک مکھی ہو۔ اس نے مکھی پکڑی اور ڈالا کہ یہ بابا کے نام پہ، یہ درگاہ کے نام پہ نظر ہے۔ جب وہ مر گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم بھیجا۔ دوسرے کو کہا کہ منت منوتی ڈالو، اس نے کہا قَالَ لَيْسَ عِندِي شَيْءٌ، میرے پاس کوئی چیز نہیں۔ مجاور کہنے لگا قَرِّبْ وَلَوْ ذُبَابًا، منت منوتی ڈالو، نظر ڈالو اگر کہ ایک مکھی ہو۔ تو اس بندے نے کہا مَا كُنْتُ لِأَتَقَرَّبَ دُونَ اللَّهِ شَيْئًا، میں اللہ کے بغیر کسی کے نام پہ نظر نہیں ڈالتا، میں اللہ کے بغیر کسی کے نام پہ منت منوتی نظر چڑھاوا نہیں کرتا۔ فَضَرَبُوا عُنُقَهُ، حدیث میں آتا ہے انہوں نے اس کا گردن تلوار سے مارا، کاٹا، وہ شہید ہوا، فدخل الجنہ، اللہ نے اس کو جنت بھیجا ایک مکھی کی وجہ سے۔
اور آج آپ جائے داتا دربار جائیں اور دیکھ لیں، منت منوتی نظر و نیاز اللہ کے بغیر کسی اور کے نام بھی دیا جاتا ہے، حالانکہ وہ حرام ہے۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے اس مسئلہ کو مختلف جگہوں میں ذکر کیا۔ سب سے پہلے اللہ نے جب اس مسئلے کا تذکرہ کیا تو اللہ نے فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، آپ کے اوپر حرام کیا گیا ہے مردار کھانا حرام ہے، اسی طرح خون کھانا حرام ہے، وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ اور خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ یہ ساری چیزیں جو اللہ نے حرام ٹھہرائی ہیں اس میں انسان کے لیے نقصان ہے۔ یہ چیزیں جب کوئی کھاتا ہے تو اسے بدبو نکلتی ہے۔ ہندو کے پاس آپ کھڑے ہو جائے، وہ بڑے بڑے اچھے پرفیوم لگاتے ہیں، عطر لگاتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے جسم سے بدبو نکلتی ہے۔ خنزیر کا گوشت اللہ نے حرام کر دیا، کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو باغیرت لوگ پسند ہے، باغیرت حیوانات بھی پسند ہے، بے غیرت انسان بھی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، بے غیرت حیوان بھی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ خنزیر اتنا بے غیرت ہے کہ جب اپنے مادہ کے ساتھ کہیں چلتا ہے اور دوسرا خنزیر آئے تو یہ اپنی مادہ کو اس کے لیے چھوڑتا ہے اور خود دور کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو خنزیر بے غیرت تھا، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے خون کو حرام، اس کے گوشت کو حرام کر دیا تاکہ انسان بے غیرت نہ ہو۔ اور حدیث میں آتا ہے وَإِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ، اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے بندے ہیں جو ایک کام پہ قسم کھائے کہ میں یہ کروں گا تو اللہ تعالیٰ کو اس کا غیرت پسند ہوتا ہے، وہ کام اللہ کرواتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا انا اغیر منک، میں تم سے زیادہ باغیرت ہوں، واللہ اغیر منی، اور اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی زیادہ باغیرت ہے۔ اللہ تعالیٰ زیادہ غیرتی ہے، وہ اپنے ساتھ شریک نہیں مانتا، کسی صفت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو خنزیر کا گوشت اللہ نے حرام کر دیا۔ پھر اللہ نے فرمایا وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، اور وہ کلمہ حرام ہے جس پہ آواز نکالا گیا کہ اللہ کے بغیر کسی اور کے نام پہ نظر اور منوتی ہے، وہ کلمہ بھی حرام ہے، وہ چیز بھی حرام ہے، جیسا کہ سورہ حج میں اللہ نے فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، اس کو رجس کہا گیا۔ آج کل لوگ کہتے ہیں یہ خردہ ہے، بابا کی زیارت کا، ولی کی زیارت کا خردہ یہ حرام ہے۔ تو اس صورت میں اللہ نے 4 مسائل بیان کیے۔ میں نے جس آیت کی تلاوت کی تھی اس میں اللہ تعالیٰ اور انسانوں کا معاہدہ ہے۔ قرآن کریم میں ساری معاہدے وعدے ہیں، اللہ کی طرف سے وعدہ، انسانوں کی طرف سے وعدہ، تم یہ کرو میں تمہارے لیے یہ کروں گا، اگر تم نے یہ نہ کیا میں یہ نہیں کروں گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے امم سابقہ کا بھی تذکرہ کیا۔ تو اس ایک آیت میں اللہ رب العزت کا معاہدہ ہے انسانوں کے ساتھ، بنی اسرائیل کے ساتھ، اور ان سے بھی کچھ معاہدے طلب کیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں ذکر کی، میں تمہیں یہ دوں گا، اور 5 چیزیں ذکر کی، تم یہ دے دو مجھے میں تمہیں یہ دوں گا۔
تو اس آیت میں اللہ نے فرمایا پہلا معاہدہ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اللہ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کیا مطلب؟ میں تمہارا نصرت کروں گا، میں تمہارا امداد کروں گا، میں تمہیں مضبوط بنا دوں گا، بشرطے کہ تم یہ چند کام کرے۔ پہلا یہ کہ بدنی عبادت میرے لیے کرو، دوسرا یہ کہ مالی عبادت میرے لیے کرو، تیسرا یہ کہ میں نے جو رسول بھیجے ان پر ایمان لاؤ، اور چوتھا یہ کہ ان کی تائید کرو، اور پانچواں یہ کہ اللہ کے راستے میں اللہ کی دین پہ خرچ کرتے رہو۔ جب آپ لوگوں نے یہ کیا تو ایک ہی کہ میرا نصرت اور میرا تعاون آپ کے ساتھ ہوگا، دوسرا یہ کہ اگر آپ پہ مصیبتیں آئی ہو تو میں ان مصیبتوں کو ٹال دوں گا، اس مصیبتوں کو آپ سے دور کر دوں گا، اور تیسرا یہ کہ تمہیں جنت دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے معاہدے ذکر کیے۔ قرآن کریم کو اگر آپ مطالعہ کریں تو اس میں اللہ اور مخلوق کے درمیان معاہدے ہیں، اس میں انبیاء اور ان کی امتوں کے درمیان معاہدے ہیں، اس میں بادشاہ اور رعیت کے درمیان معاہدے ہیں، یہاں اللہ اور مخلوق کے درمیان معاہدہ۔ تو اللہ نے فرمایا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اللہ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جس کے ساتھ اللہ کی نصرت ہو، جس کے ساتھ اللہ کا تعاون ہو، جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، پھر اس کو کسی اور کی ضرورت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ لیکن انسان بحیثیت انسان بے وقوف ہے، اللہ کے ساتھ معاہدہ نہیں کرتا۔ اللہ کے ساتھ وعدہ کرو، معاہدہ کرو، پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی کتنا نصرت اور کتنا تعاون اور کتنا امداد آپ کے ساتھ کرتا ہے۔ جب اللہ نے خود کہا، اگر ایک بندہ بہت بڑا بن جائے کہتا ہے میرا اس چو کے ساتھ دوستی ہے، اس سے بڑا ہو میرا ڈی ایس پی کے ساتھ تعلق ہے، اس سے بڑا ہو کہتا ہے میرا ڈی پی او کے ساتھ تعلق ہے، اس سے بڑا ہو آخر کار کہتا ہے میرا وزیر اعظم کے ساتھ تعلق ہے۔ لیکن وزیر اعظم نے کبھی کہا ہے کہ میرا تعلق فلاں کے ساتھ ہے؟ اور ادھر اللہ کہتا ہے کہ میرا تعلق آپ کے ساتھ ہوگا، میرا نصرت اور امداد آپ کے ساتھ ہوگا، بشرطے کہ تم یہ کرو۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، اگر آپ لوگوں نے نماز ادا کیا، پہلا مطالبہ یہ کہ آپ نماز ادا کرتے رہو۔ عبادات بدنیہ میں سب سے اعلیٰ عبادت نماز۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر کو خط لکھا تھا، اس میں لکھا تھا کہ دیکھو یہ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں، وَإِن زَيَّئُوهَا فَإِنَّهُمْ لِمَا سِوَاهَا أَضْيَعُ، اگر یہ نماز نہیں پڑھتی، اس کو ضائع کیا تو پھر یہ دوسرے احکام کو بھی ضائع کرتے رہیں گے۔ ہماری بدقسمت یہ ہے کہ کچھ ایسے خطیب ہوتے ہیں جو ساری رات تقریر کرتے ہیں، صبح کا نماز نہیں پڑھتے، فجر کا نہیں۔ نماز یہ ضروری ہے۔ اسی وجہ جب میں پنجاب آتا ہوں تو پہلا مجھے ساتھی کہتے ہیں آپ کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں، ناشتے میں میں کہتا ہوں یار میں سکی روٹی بھی کھا سکتا ہوں،
میں نے بہت کچھ کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے، ساتھیوں کے پاس میں پانی کے ساتھ سوکھی روٹی بھی کھا سکتا ہوں، اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میرا ایک شرط ہے۔ وہ کہتے ہیں کون سا؟ میں کہتا ہوں مجھے سب سے پہلے ٹائم دے دو تاکہ میں جلدی فارغ ہو جاؤں اور سو جاؤں، پھر صبح اٹھتا ہوں اپنے ٹائم پہ۔ لیکن یہ نہیں کہ آدھی رات صبح تک تقریر کرتے رہو پھر سوئے ہو اور فجر کا نماز بھی نہیں پڑھتے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، یہ تو الحمدللہ موحدین جو ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، سب سے پہلے نماز، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اور دوسرا ہے کہ آپ زکوٰۃ دیتے رہو، جو مقرر حصہ اللہ نے مقرر کیا ہے وہ دیتے رہو، اور تیسرا ہے وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، میں نے جو رسول بھیجے اس پر ان پر ایمان لاؤ، اور چوتھا ہے وَعَزَّرْتُمُوهُ، ان کی تائید کرتے رہو۔ جب آپ حق پر اس کی تائید نہ کرو گے کبھی بھی کامیابی نہیں ہو سکتا۔ اور قرآن میں اس کی کئی مثالیں ہیں، جنہوں نے تائید کی حق پر اس لوگوں کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مقام دیا۔ صاحب یاسین کو دیکھو، حق پر اس لوگوں کی تائید کی، ہزاروں سال گزر گئے لیکن آج بھی اس کا نام زندہ ہے۔ رجل مومن کو دیکھو سورہ مومن میں، ہزاروں سال گزر گئے لیکن اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تائید کی تھی، اس کا نام زندہ ہے۔ انسان تو درکنار، وہ اصحاب کہف کا کتا دیکھو کہ اس نے اصحاب کہف کے ساتھ کی تائید کی، اس کے ساتھ چلے گئے، تو اس کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيطِ، تائید کرتے رہو حق پر رسولوں کی۔ یہ نہیں کہ میں درمیان میں ان کے ساتھ بھی ان کے ساتھ بھی ہوں، اس کا بھی کام اس کا بھی کروں گا، یہ بھی سچ صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے، نہیں، حق پر رسولوں کی تائید کرنی ہے۔ اور پانچواں وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، ایک ہے زکوٰۃ، ایک ہے صدقہ۔ زکوٰۃ تو لازمی چیزیں دینا پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ کو قرض دینے کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ محتاج ہے تم سے قرض مانگتا ہے۔ یہاں قرض با اعتبار القارض کہا، جیسا کہ تم کسی کو قرض دیتے ہو تو دل میں یہ سوچتے ہو، یہ یقین ہو تمہیں کہ مجھے واپس کر دے گا، تو اس حیثیت سے قرض کہا، ورنہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ جو دیتے ہو تم اللہ تعالیٰ کو اچھی طریقے سے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، تو اللہ نے فرمایا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ۔ سیئات یہاں ہے بمعنی مصائب اور تکالیف، تو مطلب یہ کہ اگر آپ لوگوں نے نماز ادا کی، زکوٰۃ دیا، انبیاء علیہ السلام بھی ایمان لایا، ان کی تائید کی، اللہ کی دین میں خرچ کیا، تو تمہارے مصائب اور تکالیف دور ہو جائیں گے۔ سیئات میں معنی مصائب اور تکالیف، وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ تو مطلب یہ ایک مقولہ مشہور ہے، الصدقۃ رد البلاء، صدقہ دیتے رہو مصیبتیں دور ہوتی رہیں گی۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مصیبتوں کو ٹال دے گا۔ اور تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تمہیں جنت دیا جائے گا جو نعمتوں والا جنت ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، جس نے انکار کیا تم میں سے ان معاہدوں سے تو وہ صحیح راستے سے گمراہ ہو گیا۔ قرآن کریم یہ صرف عقیدے کا اصلاح نہیں، یہ معاشرہ پبلک لائف کے لیے بھی ایک بہترین قانون ہے۔ اس میں معاشرے کی بھی اصلاح ہے، لیکن قرآن سیکھنا چاہیے۔
صرف سننا نہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کریم کو سیکھیں، سکھائیں اور اس پہ عمل کریں۔ ہماری جماعت کے فارمی رکنیت میں بھی یہ شرط ہے کہ ہمارا رکن وہ ہوگا جو یا قرآن سیکھے یا سکھائے یا قرآن والوں کی خدمت کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ کی کتاب کی خدمت کریں۔ میں تو جب بھی پنجاب آتا ہوں تو میں صرف ملاقات کے لیے آتا ہوں کہ آپ لوگوں سے ملاقات ہو جائے گی، تھوڑا سا میں آپ سے ملوں گا، مجھ سے ملیں گے، اور شاید آپ میں سے کوئی ایسا ہوگا کہ وہ ہمارے لیے دعا کرے اور وہ اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے۔ اسی نیت سے، اور پھر حافظ انس صاحب اور ان کے جو بھائی اور والد صاحب ہیں، ان کے ساتھ تو ایک تعلق ہے ہمارا، تو اسی وجہ سے ہم آتے ہیں، آپ سے ملتے ہیں ہمیشہ۔ جیسا کہ آپ لوگوں کی دلوں میں محبت ہے، الحمدللہ ہمارے دلوں میں بھی اس سے کم نہیں۔ آپ لوگوں کی ساتھ محبت ہے، ملنے اور ملاقات کے لیے ہم آتے ہیں۔ باقی تقریر جو ہے میرے خاص شاگرد مولانا احمد جمشید صاحب، میں اس کو زیادہ وقت دیتا ہوں تاکہ وہ زیادہ تقریر کرے اور اچھے انداز میں آپ کی رہنمائی کرے اور قرآن کی طرف ترغیب دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔